إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف برائی یکتائی اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری رہبری کے لیے ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ درود و سلام کا نزول ہو ان تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً کے ساتھ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خطرناک چیز سے ڈرتا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس مجلس کے اندر یا اس مجمع کے اندر کوئی ایسی چیز گھس گئی ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، جس سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، تو انسان وہاں سے بھاگے گا،
انسان اپنی بچاؤ کے لیے وہ حتی الامکان کوشش کرے گا. حالانکہ ہم میں سے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہو بھی سکتا ہے کہ وہ خطرے کا چیز ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں نقصان پہنچا سکتا. ہو سکتا ہے کہ کسی کو بنا نقصان پہنچائے ہوئے وہ یہاں سے نکل جائے. یہ کنفرم بات نہیں ہے کہ ہمیں وہ نقصان پہنچائے گا، لیکن ایک وہ چیز ہے جو بہت ہی خطرناک ہے اور کنفرم بھی ہے اور بہت ہی ڈراؤنی ہے اور ہمیں انسان کو بہت زیادہ تکلیف دینے والی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم میں سے کسی کا بچہ راستے پہ جا رہا ہے، بائک چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی لاش یا اس کا جسم روڈوں پہ پڑا ہوتا ہے. اچانک خبر ملتی ہے اس کے باپ کو کہ تمہارے لڑکا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ روڈ پہ پڑا ہے. گرچہ کہ باپ اور بیٹے میں کتنوں دشمنی کیوں نہیں ہو، لیکن اگر باپ کے دل کے اندر بیٹے کے لیے محبت ہے، اس کے دل کے اندر کسی کونے میں، تو وہ ضرور ساری عداوت کو، سارے بغض کو، ساری تکلیف اور دشمنی کو چھوڑ کر کے وہ دوڑے گا، ایمبولینس کو بلائے گا، بچے کو ہاسپٹل میں داخلہ کرائے گا، ڈاکٹر سے علاج کروائے گا، روپیہ پیسہ خرچ کرے گا، حتیٰ کہ اگر اسے بلڈ دینے کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بلڈ دے گا. یعنی ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنے اولاد کے لیے ہر دکھ تکلیف کو برداشت کرتا ہے، ہر دکھ کو جھیل لیتا ہے کہ ہمارا بیٹا تکلیف میں نہیں ہو، پریشانی میں نہیں ہو، کسی طریقے سے وہ صحیح ہو جائے. لیکن آج انسان اپنے رشتہ دار کو، اپنے بیٹے کو، اپنے اولاد کو ایک ایسے خطرناک چیز میں دھکیل رہا ہے جو بالکل انیوارز ہے، ضروری ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہوتا ہے. اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، ہم اپنے رشتہ دار کو، ہم اپنے پریوار کو، ہم اپنے گھر والے کو کدھر دھکیل رہے ہیں. اسی لا علمی، اور اسی لا علمی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ تحریم آیت نمبر 6 اور صفحہ نمبر 560 کے اندر اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے پریوار کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بیوی کو، اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج دنیا کے اندر اگر تمہارا لڑکا ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے، تم نہ جانے کتنے کوشش کرتے ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آج اگر تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، تمہارے اولاد اگر اس آگ میں جل رہا ہے تو تم اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تم اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. لیکن اے انسان، تم کتنا نادان ہے کہ آج تم اپنے اولاد کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو. اللہ آگے فرماتا ہے، وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ جہنم کی آگ نہ پیٹرول سے سلگائی جائے گی، نہ ڈیزل سے سلگائی جائے گی، نہ مٹی تیل سے سلگائی جائے گی. جہنم کی آگ اگر سلگائی جائے گی، جہنم کی ایندھن اگر کوئی چیز بنے گی، وقودها الناس، وہ انسان ہوگا، والحجارہ، اور پتھر. یعنی جہنم کی آگ اگر سلگائی جائے گی تو ہم انسانوں سے سلگائی جائے گی، انسان اس کا ایندھن بنے گا. اور پتھر کے بارے میں
سب سے بڑے مفسرین عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ گندک کا پتھر ہوگا، جو انگلش میں اس کو کہتے ہیں سلفر، عربی میں کہتے ہیں کبریت۔ وہ ایسا پتھر ہوگا کہ ذرا سا بھی ٹچ کرنے سے اس کے اندر آگ سلگ جائے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ اگر سلگائی جائے گی تو انسان اور پتھر سے سلگائی جائے گی۔ اے میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر اگر ہم کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں، پولیس اگر شرطہ ہمیں پکڑ لیتی ہے، ہم 1000 2000 دے کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اگر بات کورٹ تک پہنچ گئی، وکیلوں کو ہم پیسہ دیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، جج کو خرید لیتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن علیہا ملائکۃ غلاد شداد، کل قیامت کے دن وہ فرشتہ جس کا نام مالک ہوگا اتنا سخت ہوگا، وہ تمہاری بات کو نہیں سمجھے گا، وہ تمہاری بات کو جواب نہیں دے گا، وہ تمہارے پیسہ کو نہیں لے گا، وہ رشوت نہیں لے گا، تم اس کو نہیں خرید سکتے۔ علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ وہی کریں گے کیونکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ صرف وہی کریں گے کہ اللہ نے جو حکم اس کو دیا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک ہو، وہاں پہ کوئی کسی کا بس نہیں چلے گا۔ وہ مالک جو جہنم کا داروغہ ہوگا، وہ آپ سے رشوت نہیں لے گا، آپ سے پیسہ نہیں لے گا، آپ کی بات سنے گا ہی نہیں، وہ وہی کرے گا جو اللہ نے اسے حکم دیا۔ آج ہم دنیا کے اندر اگر کسی سے دشمنی ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم اگر باہر نکلیں گے تو یہ ہمیں دیکھتے ہی گولی مار دے گا، آپ اس سے ڈریں گے، آپ یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کے نظر میں نہ آئے، اکیلے باہر نہ نکلے، اگر ضرورت بھی پڑے گی تو آپ اپنی پوری حفاظت کے ساتھ باہر نکلیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے انسان جب ایک دنیاوی دشمنی سے وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اپنی جان کو حفاظت کرتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے للطاغین مآبا ان جہنم کانت مرصاد۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جہنم ہمارے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، یہ جہنم ہر وقت ہماری وہ اپنے نظروں کے سامنے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں لگا ہوا ہے، للطاغین مآبا، ہم جو بھی شرکسی کریں گے، ہم جو بھی گناہ کا کام کریں گے، اللہ سے بغاوت کریں گے، نبی کے حدیث کو جھٹلائیں گے، اور ہم ایمان لا کر کے اگر ہم غلط کام کریں گے تو یہ جہنم ہمارے ہاتھ میں لگا ہوا ہے۔ ہر وقت یہ جہنم اپنے نظروں کے سامنے ہمیں رکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک شکاری جب شکار کرنے کے لیے اپنا جال کو بچھاتا ہے اور شکار کو پھنسانے کے لیے وہ شکاری وہ چھپ کر کے بیٹھتا ہے، جب بھی اس کا شکار آئے گا جال میں پھنسے گا اور فوراً وہ اپنے قابو میں لے لیتا ہے، اسی طریقے سے جہنم وہ آپ کی طرح وہ شکار بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت وہ تلاش میں ہے کہ وہ انسان کب اللہ سے بغاوت کرے گا، اللہ کی قانون کو توڑے گا، اللہ کی فرمان کو جھٹلائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم گھات میں لگا ہوا ہے، تاک میں لگا ہوا ہے کہ کب یہ انسان اللہ کی نافرمانی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ جہنم اتنا خطرناک ہے۔ خود اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد یعنی ہر نماز کے دوران درود ابراہیم کے بعد آپ یہ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، اتنے خطرناک ہے۔ خود نبی جس کے آگے پیچھے سارے گناہ معاف اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے
اور جنتی لوگوں کے زبان کے اندر صرف ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی بات ہوگی، ایک ہی وہ بولی بولیں گے، قالوا انا كنا فی اہلنا مشفقین، اے لوگو ہم دنیا کے اندر جہنم سے ڈرا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کی محبت کرتے تھے، اللہ سے ہم اپنی گناہوں کی معافی کرواتے تھے، فمن اللہ علینا، اے لوگو فمن اللہ علینا، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا عنایت ہے کہ وہ ہم نے وقعنا عذاب السموم، کہ اس نے ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیا۔ یہ جنتی لوگ کی زبان پہ صرف یہی ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کیوں کہ ہم دنیا کے اندر ہم جہنم سے بچنے کی دعا کرتے تھے، اور اللہ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں جہنم سے بچایا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جو موسم چل رہا ہے سردی اور گرمی کا، یہ کدھر سے آتا ہے؟ جب سردی پڑتی ہے تو لوگ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ جب گرمی آتی ہے تو گرمی سے لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ آئیے اسی کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ راوی ہے اور یہ حدیث بخاری کی روایت ہے، 3260 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ جب سردی کدھر سے آتی ہے، استقت النار الى ربها، جہنم نے اللہ سے شکایت کی، قالت وہ کہتی ہے رب، اے میرے رب، اقل بعضی بعضا، جہنم اللہ سے شکایت کرتی ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمارا دم گھٹ رہا ہے، ہماری سانسیں پھول رہی ہے، ہم میں سے بعض بعض کو کھا رہی ہے۔ جہنم شکایت کرے، اتنی خطرناک جہنم ہے۔ فقالت رب اکل بعضی بعضا، اے میرے پروردگار، ہم میں سے بعض بعض کو کھا رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ فأذن لها بنفسین، اے میرے رب ہمیں تو سانس لینے کی موقع دے تاکہ ہماری جو گردش ہے، ہمارا جو مواد ہے وہ باہر نکلے۔ فأذن لها بنفسین، اللہ نے اسے سال میں 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ نفسی فی الشتاء و نفسی فی الصیف، ایک مرتبہ جہنم سانس لیتی ہے گرمی میں اور ایک مرتبہ جہنم سانس لیتی ہے ٹھنڈی میں۔ فأشد ما تجدون من الریح، جب جہنم سانس کو اوپر کھینچتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ، اور جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو گرمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جہنم کی سانس لینے سے ٹھنڈی اور جہنم کی سانس لینے سے گرمی، یعنی اتنا وہ جہنم خطرناک ہے۔ یعنی جب وہ سانس لیتی ہے اور سانس چھوڑتی ہے تو ہم ٹھنڈی سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم النار، جب نبی کے پاس جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، فتعوذ منها واشاء بوجهه، تو اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیتے۔ ثم ذکر النار، جب جہنم کی عذاب اور اس کی آگ کا تذکرہ کیا جاتا، فتعوذ منها واشاء بوجهه، اللہ کے نبی اپنے چہرے کو پھیر لیتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، فقال، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتقوا النار، اے لوگو تم جہنم سے پناہ مانگو۔ یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، آپ جہنم کی اس ہولناکی کی وجہ سے اپنے چہرے کو آپ پھیر لیتے تھے، اتنے خطرناک جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتقوا النار، جہنم سے پناہ مانگو، ولو بشق تمر، اگر اللہ نے تجھے کھجور کا کچھ حصہ کیوں نہیں دیا ہو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، لاچار ہو، پائی پائی کے لیے تم مر رہے ہو، اگر تیرے پاس کھجور کا کچھ دانہ بھی نہیں موجود ہو، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو تم اچھی بات اپنے زبان سے نکالو۔
اچھی بات اپنے زبان سے نکالو جہنم سے بچنے کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تجھے جو استطاعت دی ہے اس استطاعت کے مطابق تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر استطاعت نہیں دی ہے تو کم سے کم اپنی زبان سے اچھی بات بولو۔ آج تو ہم خرچ بھی نہیں کرتے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ ہمارا زبان تو بے لگام ہے۔ ہم کسی کی شکایت کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہمیں کچھ ہی پرواہ نہیں ہے۔ اتنی خطرناک جہنم ہے۔ اسی لیے جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم اتنی گہری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز ہم نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اجسمع وجبتن، اچانک ہم نے ایک دھماکے کی آواز سنی، اچانک ہم نے ایک چیز گرنے کی آواز سنی جو بہت زیادہ زور تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تدرون ما ھذا، تم جانتے ہو یہ کس چیز کی گرنے کی آواز تھی؟ یہ دھماکہ جو تم نے سنا یہ کس چیز کی تھی؟ صحابہ کہتے قالوا قلنا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول یہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ آواز جو تم نے سنی یہ آواز اس کی ہے کہ اللہ نے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک کنکری یعنی ایک چیز کو پھینکا، اور 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہ تک پہنچی ہے، یعنی جہنم کی تہ تک پہنچے اس کی یہ آواز ہے۔ 70 سال یعنی ایک پتھر کو پھینکا جو 70 سال وہ گرتی رہی حتیٰ کہ اس کے تہ تک پہنچ گئی۔ اتنی خطرناک جہنم ہے۔ آج انسان اسے ڈرتا نہیں ہے، لاپرواہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر لوگ کپڑا بھی پہنیں گے؟ جو آج لوگ بہت ہی ریڈی میڈ کپڑا، برانڈیڈ کپڑا، ٹھنڈی آیا اونی کا کپڑا، گرمی آیا سوتی کا کپڑا ہم پہنتے ہیں، کیا جہنم کے اندر انسان کپڑا بھی پہنیں گے؟ کون سا کپڑا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جہنم کے اندر درجی بھی ہوگا، سلے گا بھی کپڑا کو، اور یہ دلیل قرآن ہی سے دوں گا۔ تو جہنم کے اندر کیا انسان کپڑا پہنیں گے؟ ضرور پہنیں گے، لیکن کون سا کپڑا؟ اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 کے اندر وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقْرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کل قیامت کے دن انسان جہنم کے اندر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اس کے اوپر قطران کا کپڑا ہوگا یعنی لباس ہوگا۔ کون سا لباس ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ کپڑا بہت ہی خطرناک ہوگا، یعنی وہ کپڑا ایسا ہوگا کہ انسان جب اس کو پہنے گا تو جہنم کے اندر جب وہ رہے گا تو اس کے اندر آگ بہت تیزی سے لگے گی۔ دوسرا وجہ بتایا کہ وہ کپڑا بدبودار ہوگا، اور تیسرا وجہ بتلایا کہ جب اس کپڑا کے اندر آگ لگے گی تو وہ کپڑا بدن سے چپکے گا۔ اتنا خطرناک کپڑا ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے بتایا کہ آپ جانتے ہیں روڈ جو بنائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں الکترا، الکترا پہ آگ بہت تیز لگتی ہے اور وہ بدبودار بھی ہوتی ہے، اور وہ بالکل دوسرے سے زمین سے وہ چپک جاتی ہے۔ اتنا خطرناک کپڑا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر انسان ہوگا، اس کے اوپر جو سرابیل ہوگا، جو کپڑے ہوگا، وہ کپڑا بہت ہی خطرناک ہوگا، آگ زیادہ لگے گی، بدن میں چپکے گی، بدبودار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ آگے فرماتا ہے وَتَغَشَّى وُجُوهُمُ النَّارُ، کل قیامت کے دن انسان کے سارے بدن کو تو وہ جہنم کی آگ جلائے گی، لیکن اللہ نے اس کو کوالٹی بدل دیا کہ خاص طور سے انسان کا چہرہ جہنم کے اندر جھلسائے گا۔ بدن تو پوری جلے گی۔ اس آیت سے جو پہلے والی آیت ہے اس سے پتہ یہ چلا
کہ پورے بدن میں آگ لگی، لیکن خاص طور پہ اللہ آگے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان کے چہرے کو آگ سے جھلسائے گا، آگ پہ فرائی کرے گا۔ آج انسان اس چہرہ کے لیے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، کتنے فیس پاس، کتنے کریم، نہ جانے دن میں ہم اپنے چہرہ کو اچھا بنانے کے لیے کئی مرتبہ آئینہ کو دیکھتے ہیں، تھوڑی سی داڑھی نکل جاتی ہے، ارے 4 دن ہو گیا ہے داڑھی کو شیو کرنا ہے، تھوڑی دن کوئی معاملہ چہرہ تھوڑا خراب، اس کو ہم گولڈن بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے ہم دن میں کئی مرتبہ دھلتے ہیں، کئی مرتبہ فیس واش سے دھلتے ہیں، کریم لگاتے ہیں تاکہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن انسان کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو جھلسا دیا جائے گا، فرائی کر دیا جائے گا۔ آج اس چہرہ کے لیے ہم نے نہ جانے کتنے پیسہ خرچ کر دیتے، آج ہماری عورتیں مہینوں میں لاکھوں روپیہ اس کے اندر گوا دیتی ہیں، خرچ کر دیتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کل قیامت کے دن یہ خوبصورت چہرہ تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، پل بھر کی زندگی ہے، جو ہمیں نیکی کرنا ہے کر لیں، کیونکہ ہماری تو اخروی زندگی، باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم پیسہ کماتے ہیں، گھر پہ بھیجتے ہیں اور اس پیسے کو لایانی طور پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں اتنی بناؤ سنگار کرتی ہے اور دوسرے کو نظارہ دکھلاتی ہے۔ اس آیت سے علماء نے ایک اور تطبیق نکالا ہے کہ اگر جس کی بیوی بد چلن ہو جائے تو اس کی عورتوں کی غلطی نہیں ہے۔ غور سے سنیں، جس کی بیوی بد چلن ہو جائے تو عورت کی غلطی نہیں بلکہ مرد بے غیرت ہے، اور اس میں پروف میں آپ کو قرآن سے دوں گا۔ جو عورت یعنی جس کی بیوی اگر بد چلن ہے تو بغیرت اس کا شوہر ہے، جس کی بیٹی بد چلن ہے تو بغیرت اس کی ماں ہے، جس کی بہن بے چلن ہے تو بغیرت اس کے بھائی ہے۔ کیوں؟ اس آیت سے کہ اللہ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئے اپنے گاؤں والے کے پاس، تو اس کے گاؤں والے نے کہا کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو بدکار نہیں تھا، تمہاری ماں بد چلن نہیں تھی، تم کہاں سے یہ لڑکا لے کر کے آئے؟ علماء نے اسی آیت کے اوپر روشنی ڈالا ہے کہ جس طریقے سے قوم نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ تمہارا باپ برا نہیں تھا، تمہاری ماں بد چلن نہیں تھی، تمہارا بھائی اچھا ٹھیک تھا، تو تم کیسے خراب ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اثر ہمارے اولاد اور ہمارے رشتے دار کے اوپر پڑتا ہے۔ آج اگر جس کی بیوی خطرناک بن گئی ہے وہ ہماری بغیرت کی دلیل ہے، آج اگر ہمارے گھروں کے اندر برائی ہو رہی ہے وہ ہماری بغیرت کی دلیل ہے، آج ہمارے بہنیں فیس بک اور واٹس ایپ پہ اور موبائلوں کے اوپر ٹچنگ کر کے راتوں بھر وہ اپنی برائیوں کے اندر ملبوس ہوتی ہے، وہ ہماری بغیرت کی دلیل ہے۔ ہم بغیرت ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے وہ چیز نہیں دیکھا، ہم نے اس کو سلیقہ نہیں سمجھایا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اہل والے کو، اپنی اولاد کو، ہم دنیاوی جو خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دیکھ بھال کریں، پوچھیں اس کے بارے میں۔ میرے بھائی اور دوستو، انشاءاللہ اب اس کے بعد جو جہنم کے اندر کیا ترجیح ہوگی، ہمارے کپڑے سلیں گے، اسی کے بارے میں انشاءاللہ آگے جمعہ کو بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو ہم تمام لوگوں کو جہنم کی دردناک عذاب سے بچا۔ اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی
ہم آدم کی اولاد ہیں، ہمارے جسموں اور رگوں کے اندر شیطان گردش کرتا ہے، اے اللہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اے اللہ انسان خطا کار ہے، اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی اے اللہ ہم معافی کروانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں خوشحالی کی زندگی توفیق عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو برے کام کرتے ہیں، جو جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیائی واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن الرواتی، اللہم احفظنی من بین یدی من خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ واعوذ بک ان اغتال من تحتہ، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم اس دنیا کے اندر جب تک زندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔